بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں وہ ہمارے نہ ہماری پارٹی کے ممبر ہیں، نہ ہماری پارٹی کے رکن ہیں، اور نہ ہم پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف اس کو اون کرتی ہیں. شاید ان کی کوئی کوالٹیز ہو تو اس لیے ان کو رکھا ہو خیبر پختونخوا. کوالٹی سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ اتنے طاقتور ہیں کہ ان کو پارٹی بھی نہیں ہٹا پا رہی؟ جی دیکھیں، یہ طاقتور کی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر 14 اکتوبر تک خان صاحب تک رسائی نہ دی گئی تو 15 اکتوبر کو دمادم مسکلنتر ہوگا اسلام آباد. کارکنان ذرا پریشان ہیں کہ اس بار بھی ایسے نہ ہو کہ کوئی اسلام آباد جائے اور نکلے پھر کے پی کے، اس کے بڑا طنز ہوا ہے اس کے اوپر. جو سی ایم صاحب اتنی مشکل سے اتنے سخت حالات میں وہاں پر پہنچے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو حقیقت ہوتی ہے اس کو بیان کرنا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو کچھ باتیں بڑوں کو پتہ ہوتی ہے، کارکنوں کو پتہ نہیں ہوتی. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ ٹرانسمیشن میں ہوں میزبان محمد رضوان. ناظرین، ہمارے ساتھ شاہ احد صاحب نوشہرہ سے ایم این اے ہیں، وہ موجود ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کریک ڈاؤن ہوا وہ جو آپ کے ترجمان ہیں بیرسٹر سیف صاحب، ان کا بیانیہ الگ تھا، پھر جو آپ ایم این اے صاحبان ہیں جو کچھ پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، شندانہ گلزار صاحبہ، گلظفر خان صاحب، جو باقی رہنما ہیں، انہوں نے کہا جی یہ ذاتی بیانیہ تو ہو سکتا ہے مگر یہ پارٹی کا بیانیہ نہیں ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت اس معاملے کو ہینڈل کرنے میں سٹارٹ میں ناکام رہی ہے؟ جی دیکھیں، بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں وہ نہ ہماری پارٹی کے ممبر ہیں، نہ ہماری پارٹی کے رکن ہیں، اور نہ ہم پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف اس کو اون کرتی ہیں. وہ ایک سرکاری، اس سے پہلے بھی آپ کو ان کی پوزیشن جو ہے واضح ہے، اس کا جو ماضی ہے، جو اس کا کردار ہے پچھلے ادوار میں، وہ ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں. شاید ان کی کوئی کوالٹیز ہو تو اس لیے ان کو رکھا ہو خیبر پختونخوا. کوالٹی سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ اتنے طاقتور ہیں کہ ان کو پارٹی بھی نہیں ہٹا پا رہی؟ جی دیکھیں، یہ طاقتور کی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہر انسان کی خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں. اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ اچھا فوکل پرسن ہے، وہ اچھا بول لیتا ہے. اس کی خامی یہ ہے کہ اس کو جو نہیں بولنا ہوتا وہ بول دیتا ہے. وہ جس کے بنا پہ بولتا ہے وہ غلط بولتا ہے. تو ہمارا اس سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، مگر وہ پاکستان تحریک انصاف کی نہ نمائندگی کرتا ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف کا وہ ترجمان ہے. ہم تمام پارلیمنٹیرین جتنے بھی، اگر خواہ وہ پنجاب کے ہیں کہ وہ یہاں کے ہیں، ہم نے متفق طور پہ اس کے بیانی کو ڈس اون کیا ہے اور ڈس اون کرتے ہیں. سر یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ صوبائی لیول پہ جو آپ کی حکومت ہے، جو ایم پی اے صاحبان ہیں، منسٹرز ہیں دیگر، اور آپ ایم این اے ہیں، آپ لوگوں کی آپس میں کوارڈینیشن کیسی ہے؟ کیونکہ بعض دفعہ جب کوئی موقف آتا ہے تو ایم این اے صاحبان کا موقف ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، بعد میں جو صوبائی حکومت کہتی ہے کہ نہیں ہمارا یہ موقف ہے، تو بیچ میں ایک اسپیس نظر آ رہی ہے کہ جو فل نہیں ہو پا رہی. جی دیکھیں، یہ معاملات دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف اس ٹائم کوئی روایتی سیاست نہیں کر رہی. ہم حالت جنگ میں ہیں، کبھی کبھار ہمارا کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے تھوڑا بہت 19-20 کا فرق ہمارا آ جاتا ہے، مگر ہمارا سٹانس جو ہے، ہمارا مقصد بہت عظیم مقصد ہے، اس ملک کو حقیقی غلامی سے آزاد کرنا، اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی لانا، اس ملک میں پشتونوں کو انصاف دینا، بلوچوں کو انصاف دینا، کشمیروں کو انصاف دینا. یہ پاکستان تحریک انصاف کا اولین ایجنڈا ہے. اگر آپ اتنے بڑے مقصد میں ہوتے ہیں، آپ پہ اتنی سختیاں ہوتی ہیں، کبھی کبھار ہمارے موبائل آف ہوتے ہیں، کبھی ہم جیلوں میں ہوتے ہیں، کبھی ہم روپوش ہوتے ہیں، تو اس سچویشن میں کبھی کبھی آپ کا کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے، مگر ہمارا سٹانس، ہمارا کوئی اس طرح کا کوئی ذاتی اختلاف. اور 15 اکتوبر کے کیا جا رہے ہیں آپ لوگ؟ بالکل جی، ہم جا رہے ہیں کہ اگر 14 اکتوبر تک خان صاحب تک رسائی نہ دی گئی تو 15 اکتوبر کو دمادم مسکلنتر ہوگا اسلام آباد میں. سر اگر پھر یہ کارکنان، ایک لاسٹ کمنٹ آپ کرنا چاہوں گا، ٹائم دینے کا شکریہ. کارکنان ذرا پریشان ہیں کہ اس بار بھی ایسے نہ ہو کہ کوئی اسلام آباد جائے اور نکلے پھر کے پی کے، اس کے بڑا طنز ہوا ہے اس کے اوپر. کارکنان ڈس ہارٹ ہوئے ہیں. تو اس دفعہ آپ کی لیڈرشپ کیا پلان کر رہی ہے کہ ہر حال میں وہاں پہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے یا بیچ میں کوئی اس طرح کا پھر مس ہیپ ہو سکتا ہے؟ جی، اس دفعہ ہماری پوری تیاری ہوگی. پچھلی دفعہ ہمارے کارکنان نہ ناراض ہوئے ہیں، نہ ڈیمورلائز ہوئے ہیں، مگر جو ہمارے مخالفین ہیں وہ ان کو زبردستی ڈیمورلائز کر رہے ہیں، پروپیگنڈے پھیلا رہے ہیں. جو سی ایم صاحب اتنی مشکل سے اتنے سخت حالات میں وہاں پر پہنچے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو حقیقت ہوتی ہے اس کو بیان کرنا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو کچھ باتیں بڑوں کو پتہ ہوتی ہے، کارکنوں کو پتہ نہیں ہوتی، مگر الحمدللہ ہمارا کارکن ہے پاکستان تحریک انصاف کا، وہ کنونس ہے، اس کو اپنی قیادت پہ بھرپور اعتماد ہے. اور ہمارا مقصد صرف ایک ہے کہ ہم نے اپنے قائد عمران خان کو اس جیل سے، اس بے گناہ کیس سے ہم نے اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے، اس کو رہا کرانا ہے. ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ اس ملک میں انتشار پھیل جائے اور ہمارے قائد کو اس کا نقصان پہنچائے. سر لاسٹ کمنٹ، آئینی ترمیم ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی؟ کیونکہ مولانا صاحب آپ کی سپورٹ میں کھڑے ہیں اور وہی اس ٹائم بیک بون ثابت ہو رہے ہیں. انشاءاللہ نہیں ہو پائے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. انشاءاللہ.